वेलकम बैक। खातून जज से मुतालिक बयान पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की माफी को तसल्ली बख्श करार दे दिया। अदालत ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इमरान खान को आइंदा समाअत तक बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। कहा, बादियो नजर में जवाब कुनंदा की माफी से मुतमईन है, लेकिन वो 3 अक्टूबर को अगली समाअत से पहले बयान हल्फी जमा कराएं, जिस पर अदालत गौर करेगी। अगली समाअत तक फर्द जुर्म आयद करने का मामला मुलतवी किया जाता है। समाअत 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। शाह खालिद हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे मजीद डिटेल जानेंगे। शाह खालिद, बताइए। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान का बयान बादियो नजर में तसल्ली बख्श करार दे दिया है। इमरान खान 3 अक्टूबर तक बयान हल्फी जमा कराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने इमरान खान की माफी के बयान पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामा में कहा गया है कि इमरान खान की जानिब से माफी पर मुतमईन है। इमरान खान बयान हल्फी दे तो इसी देर गौर लाया जाएगा। फर्द जुर्म की कार्रवाई पर समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी की जाती है, जबकि इमरान खान के रोस्टम पर की गई मुकम्मल गुफ्तगू तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा बना दी गई है। जी शाह खालिद, बहुत शुक्रिया। इमरान खान तौहीन अदालत केस में खातून जज से मुआफी मांगने पर रजामंद हो गया। अदालत ने फर्द जुर्म मुअक्कर कर दी। इमरान खान ने कहा, मेरा मकसद खातून जज को धमकाना नहीं था, खुद खातून जज के पास जाकर वजाहत करने और मुआफी मांगने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे मुकदमा आगे चला, संजीदगी का एहसास हुआ। खातून जज के पास जाकर माफी मांगने को तैयार हूं। इमरान खान तौहीन अदालत केस में खातून जज से मुताल्लिक बयान पर माजरत पर रजामंद हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फर्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत शुरू हुई तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा, मेरे मौक्किल कुछ कहना चाहते हैं। अदालत की जानिब से इजाजत मिलने पर इमरान खान रोस्टम पर आए और कहा, मेरी 26 साल की जिद्दोजहद रूल ऑफ लॉ के लिए है। मेरा मकसद खातून जज को धमकाना नहीं था, न ही इरादी तौर पर ऐसा किया। अपनी तकरीर में लीगल एक्शन लेने का कहा था। खातून जज के पास जाकर वजाहत देने के लिए तैयार हूँ। आप कहें तो खातून जज के पास जाकर यकीन दिलाऊंगा कि मैं और मेरी पार्टी उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इमरान खान की माफी पर रजामंदी देखते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हम फर्द जुर्म आयद नहीं कर रहे। तौहीन अदालत केस कभी भी अच्छा नहीं लगता। जिस अंदाज और जिस अवामी इज्तिमा में आपने कहा वो ज़ेर गौर था। आपने अपने अल्फाज वापस लिए, हम आपको सराहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ आज चार्ज फ्रेम न करने का फैसला करते हुए बयान हलफी जमा कराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, आपके बयान हलफी पर गौर करेंगे। अदालत ने समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान का खिताब आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह, इस्लामाबाद की तंजीम और ओहदेदार, मैं आज आप सबको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि इतनी मुनज़्ज़म तरीके से आप इतनी देर बैठे रहे जबकि साउंड सिस्टम अभी ठीक नहीं था। अच्छा, इस्लामाबाद थोड़ी खामोशी से, जो मैं आज इतनी जबरदस्त अपनी तंजीम के सामने जो मैं आज पैगाम देना चाहता हूं, पीछे उधर चुप देखें। आजादी दुनिया की तारीख में कभी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, जदोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है। जो लोग इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो इस निजाम से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जो लोग अरबों खरबोपति बन चुके हैं,
اس نظام کے اوپر قبضہ کر کے وہ کبھی آرام سے ہمیں آزادی نہیں دیں گے. یہ جو آپ کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے، یہ دراصل تحریک پاکستان کے بعد جب ہمارے بڑوں نے جدوجہد کر کے پاکستان بنایا، یہ اس کے بعد سب سے بڑی تحریک ہے کہ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کیا جائے. حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی سب سے پہلے آپ کو سمجھنی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ نے لوگوں کے اندر جانا ہے. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہے. حقیقی آزادی سب سے پہلے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اور دماغ میں وہ کیسے آتی ہے؟ جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے کہ میں اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، دراصل آپ اپنی آزادی کا اعلان کرتے کہ میں آزاد انسان ہوں. جب آپ اللہ کو مانتے ہیں اور صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، آپ ساتھ یہ بھی اپنی آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں. میں اس لیے اپنی قوم کو جب سے پرائم منسٹر بنا مدینہ کی ریاست کی سمجھانے کی کوشش کی. رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی کہ بڑے بڑے اسکالرز ہمارے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو، یونیورسٹیز ڈیبیٹس کروائیں، بتائیں کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا مدینہ میں، کہ چند ہی سالوں کے اندر جن لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی. یہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے کہ 10 سال میں انسان تبدیل ہوئے، 622 سے 632. جب میرے نبی اس دنیا سے گئے 10 سالوں کے اندر وہ لوگ جو 2 سپر پاورز کے بیچ میں حیثیت ہی نہیں تھی ان کی، 10 سالوں کے اندر وہ تبدیل ہوئے. وہ انقلاب فکری انقلاب تھا. جنگوں کے اندر تو صرف 1200-1300 سارے لوگ 10 سال میں مرے تھے، دونوں طرف ٹوٹل لوگ 1200-1300 ان جنگوں کے اندر مرے تھے. لیکن ذہنوں کے اندر انقلاب آیا تھا اور وہ شروع ہوا تھا لا الہ الا اللہ کے دعوے سے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. آپ اسی دن آزاد ہو جاتے ہیں جس دن لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں چلا جائے. اور یہ نہ سمجھے کہ صرف وہ پتھر کے بتوں کو پوجا کرنا شرک ہے. میری نظر میں جب ایک انسان اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے، جب اپنے آپ کو ضمیر کو بیچتا ہے، اور جو سب سے خوفناک بت، خوف کا بت، جب وہ خوف کے بت کے سامنے جھک کے رائے حق سے اترتا ہے، میری نظر میں وہ شرک ہے. اس کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کے سامنے جھک رہے ہیں. تو میرے نوجوانوں یہ آپ یاد رکھنا کہ میرے سے بہت زیادہ صلاحیتیں لوگوں میں تھی، ٹیلنٹ زیادہ تھا، لیکن میرے میں ایک چیز تھی جو میں بچپن سے، میرے ماں باپ نے مجھے جو ذہن میں چیز ڈالی کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے، کیونکہ وہ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. اور وہ میرے ذہن سے کبھی بات نہیں گئی. اور میں نے تب ہی فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ جب بھی اللہ نے مجھے پاور دینی تھی، میں نے اپنے لوگوں کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا تھا. میں نے اپنی قوم کو آزاد کرنا تھا. فورن پالیسی، سب سے پہلے فورن پالیسی کی آزادی. ایک منٹ، ابھی آئے گی انشاءاللہ. میں ابھی تمہاری
जज्बे को टेस्ट करने वाला हूं, फिक्र ना करो। मैं आप सबके दावे को टेस्ट करने वाला हूं ला इलाहा इल्लल्लाह पे। क्योंकि सुने कुरान की आयत है, और ये दूसरी मेरी बात सुन लो कि एक तो मैं एक आजाद इंसान हूं, मैं नहीं कभी किसी के सामने झुका, और दूसरी चीज कि कुरान की आयत है कि जब एक इंसान ईमान ले आता है, अल्लाह उसके खौफ दूर कर देता है, खौफ के बुत को तोड़ देता है, और वो कभी किसी इंसान ने, मेरी जिंदगी में 70 साल का होने वाला हूं, आज तक मैं किसी बड़े इंसान को या उस इंसान को जिसने कोई बड़ा काम किया, मैं कभी उस इंसान को नहीं मिला जिसने अपने खौफ के ऊपर काबू ना पाया हो। कभी बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। कभी 20 साल मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, कभी एक बुज़दिल बैट्समैन, बड़ा बैट्समैन नहीं बना। कभी एक बुज़दिल बॉलर, यानी जो मार खाने से डरता था, हारने से डरता था, वो कभी ऊपर नहीं गया। मैं कभी कोई बड़े बिजनेसमैन को नहीं मिला जो नुकसान से डरता था। मैं आज तक जो भी लोग ऊपर गए, उन्होंने कहीं ना कहीं जाके अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। और इसलिए अल्लाह ने कुरान में इंसान को आजाद करने के लिए 3 जो इंसान के सबसे बड़े खौफ है, मरने का, जलील होने का और रिस्क जाने का, ये 3 बड़े खौफ हैं। ये तीनों इंसान को गुलाम बना देते हैं। बड़े बड़े जो मैं बार बार मिसाल देता हूं कि कूफा के लोगों को पूरी तरह इल्म था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे थे, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से, उसके जुल्म के खौफ की वजह से, उन्होंने मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ी ट्रेजेडी होने दी, सबसे बड़ा सानिया होने दिया, सिर्फ इसलिए कि वो डर गए। जी सो इस्लामाबाद हमारे नौजवान, और मैं खास तौर पर दाद दूंगा इस्लामाबाद में हमारी जो ख्वातीन की तंजीम है, मुझे खास तौर पे जब वो हमारा धरना था 126 दिन का, तो बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए। 126 दिन में बड़ी ऊंच नीच मैंने देखी, क्योंकि मैं तो 126 दिन वहां था, तो मैंने तो एक अपने तब के अपने टाइगर्स और अपनी टाइग्रेसेस को मैंने देखा। तो मुझे एक मिनट अभी नहीं यूथ विंग तो 8 साल पहले थे नहीं, वो तो बच्चे थे तब। इंशाल्लाह यूथ विंग को भी और आईएसएफ को पूरी तरह आजमाऊंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा सुने, जो दूसरी, एक तो ज़हनी आजादी, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रास्ते पे चल के
انسان ذہنی طور پہ آزاد ہو جاتا ہے. دوسری فارن پالیسی کی آزادی کہ میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں وہ کبھی کسی دوسرے ملک کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے. اپنے لوگوں کو قربان نہ کرے کسی اور ملک کی خواہشوں کے اوپر اور حکم کے اوپر. جو وار آن ٹیرر تھی 80,000 ہمارے پاکستانی قربان کیے گئے کیونکہ ہمارا حکمران کسی اور کی جنگ کے اندر شامل ہوا اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. 80,000 ہمارے پاکستانی شہید ہوئے اور ملک علیحدہ تباہ ہوا, قبائلی علاقہ علیحدہ تباہ ہوا, 400 ڈرون اٹیک ہوئے. ابھی ایک فلم بھی آ رہی ہے. ایک بیچارہ ایک آدمی جس کی گھر والے ڈرون اٹیک میں مارے گئے تھے, اس نے ایک پوری تفصیل میں بتایا کہ وہ کس طرح کا ظلم ان لوگوں کے اوپر ہوتا تھا. ہماری اپنی حکومت نے اجازت دی, جن کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے اوپر ہی آ کے 400 ڈرون اٹیک کیا انہوں نے, کیونکہ یہ دو پیسے کے غلام جن کا پیسہ پڑا ہوا ہے ملک سے باہر, یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان, ان دونوں نے اجازت دی کہ ہمارے ملک میں آ کے وہ جن کی جنگ ان کی لڑ رہے ہیں اور بمباری ہمارے پہ کر رہے ہیں. اس کی کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں. تو میں یہ کبھی اپنے ملک کو, جس طرح روس سے, ایک منٹ ٹھہر جائے سنیں, روس سے اب یہ حکومت بات کر رہی ہے تیل لینے کی, گندم لینے کی, تو یہ تو سب ہم بات کر چکے تھے 5 مہینے پہلے. اور آج دیکھیں ملک کے اوپر جو مہنگائی کا سمندر ہے, کوئی ان کو تب جب یہ حکومت انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی تو ان کو کوئی شرم نہیں تھی کہ ہندوستان 40% کم قیمت پہ تیل خرید رہا تھا روس سے, اور ان کو کوئی شرم نہیں آئی کیونکہ ڈر رہے تھے ان کے جو آقا ہیں جو ان کو لے کے آئے تھے ان سے اتنے خوف زدہ تھے کہ ہمارے لوگوں کو آج مہنگائی میں, پاکستان کی بدترین مہنگائی ہے آج, 50 سالوں میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں, لیکن ان کی جرت نہیں ہوئی کہ ہم سستا تیل لیں, ہم سستی گندم لیں, کیونکہ ان کو ڈر تھا. جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے ان سے ڈرے ہوئے تھے. اچھا اب میں ایک منٹ آپ کی تیاری کروا لوں, کیونکہ ہم اب ذرا سنیں میری, ہم اب آ رہے ہیں ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کیا اب اس مرحلے پہ. بس 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 عقل, ایک منٹ بس بس. وہ ڈیزل اور وہ ٹھیک ہے, اس پہ بھی آتا ہوں, بھی ڈیزل پہ بھی اور بیلو پہ بھی. بیلو ہے نا, بیلو 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 ہاں بیلو. اچھا ایک منٹ سن تو لو, کیونکہ ابھی آپ کا امتحان کا وقت ہے. رانا ثناء اللہ نے کوئی دھمکی دی ہے. رانا ثناء اللہ, میرا وعدہ ہے کہ تم چھپ نہیں سکو گے اسلام آباد میں. 25 مئی کو تو ہماری تیاری نہیں تھی. ایک پورا میں احتجاج میں ہم جا رہے تھے اور تم نے ہمارے پہ ظلم کیا, اور جو ہماری خواتین کے اوپر, بچوں پہ, فیملیز پہ جو تم نے شیلنگ کی, ہماری تو تیاری نہیں تھی تب. کیونکہ ہم نے ڈیزل نے 2 دھرنے دیے, کانپے ٹانگنے والی بلاول نے اسے 1 دھرنا دیا. ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا, یا ہم نے تو کسی کا راستہ نہیں روکا. تو ہم تب تو تیار نہیں تھے. اب ثناء اللہ اور تمہارا جو شہباز شریف وہ ویسے ڈرا رہتا سارا وقت. آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ اب تیاری سے انشاءاللہ ہم آئیں گے.
اور وہ فیصلہ میں کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ میری تنظیمیں بالکل تیار ہیں. اس کے انہوں نے ایک منٹ بات تو پوری کر لوں. ابھی بعد میں نعرے مرواؤں گا آپ سے میں. اور تھوڑی انرجی بچا لینا. ہفتے کو آپ نے انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہفتے کو جو ہم اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کی آپ کی تنظیم کو خاص طور پہ میں چیک کروں گا. میں ہوں گا اس دن رحیم یار خان جلسہ کر رہا ہوں گا. ادھر سے میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا کہ اسلام آباد کس تعداد میں باہر نکلتا ہے ہفتے کو. تو اچھا اب سنو آخری دو باتیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے. لوگوں کو آپ نے تیار کرنا ہے. حقیقی آزادی کی تحریک میں ہم نے ایک پیمفلٹ بنائی ہے جو علی اوان اور خرم انشاءاللہ آپ میں بانٹ دیں گے, جو لوگوں کو بتائیں گے کہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے کیا, کیوں آپ نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے, کیوں وہ لوگ جو بڑے بڑے کرپشن کیسز میں ملوث تھے وہ اپنے آپ کو معاف کروا رہے ہیں, خود ہی قانون بنا کے خود ہی اپنے آپ کو کرپشن کیسز سے نکال رہے ہیں اربوں روپے کے, اور وہ اس امپورٹڈ حکومت میں آ کے پیسہ بنا رہے ہیں کرپشن کیسز معاف کر کے, اور لوگوں کو مہنگائی کے سمندر میں ڈوبتے جا رہے ہیں لوگ. 45% مہنگائی جس کو سینسٹیو ایس پی آئی کہتے ہیں, یہ 50 سال کے بعد اتنی مہنگائی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. روپیہ گرتا, جس طرح روپیہ گرتا جائے گا مہنگائی بڑھتی جائے گی. بجلی کے بل لوگوں کے اوپر جس طرح بجلی کا تو IMF تو کہہ رہا بھی مزید اور بجلی مہنگی ہوگی. اس لیے آپ نے سارے لوگوں کو تیار کرنا ہے. اس حکومت کا کبھی بھی آنے کا مقصد عوام کی خدمت کرنا نہیں تھا. انہوں نے اپنی چوری بچانی تھی, اور دوسرا انہوں نے جو باہر آقا جو ان کو لے کے آئے ان کے مطابق پاکستان کو چلانا تھا, ان کے حکم کے اوپر. آپ نے سب کو تیار کرنا ہے, اور انشاءاللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سیٹرڈے کو جو ٹرن آؤٹ تنظیم نکالے گی لوگوں کو, وہ تاریخی ہوگا. ایک منٹ سارے ذرا مجھے بتائیں کہ ہفتے کو آپ نے پورا زور لگانا ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کس دن میں نے کال دینی. وہ کال صرف مجھے پتا کب دینی ہے, اور صرف میں فیصلہ تب کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ میرے ٹائیگر اور ٹائیگریسز تیار ہیں آزادی کے لیے پاکستان میں. عمران خان کی گفتگو آپ سن رہے تھے. وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. صدر ڈاکٹر عارف الوی کا ARY نیوز کو اہم انٹرویو. صدر نے کہا وقت پر انتخابات اور خواہش انتخابات میں چند ماہ کا فرق ہے. میری کوشش ہے کہ چند ماہ کا فرق طے ہو جائے. صدر نے کہا وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سے کہتا ہوں بیٹھ کر باتیں طے کر لو. سوچ رہا ہوں ان سے بات کروں, کسی فورم پر مل جاؤں, بجائے اس کے کہ نہ ملنے کے بہانے تلاش کرو. اس کے لیے بھی تیار ہوں. پہلے چند لوگ مل جائیں پھر بڑے ملیں. الیکشن کا اعلان پہلے ہو یا نہ ہو بیٹھ کر طے کیا جا سکتا ہے. کسی کے ذہن میں بات ہو کہ انتخابات نہیں کرانے, خطرناک بات. اس بات کا بھی ذکر ہونا شروع ہو گیا کہ آئین کے اندر کچھ کلازز ایسی ہیں طول دے دیا جائے. اس طرح سے معاملہ چل نہیں سکتا. معیشت کے لیے کنٹینیوٹی چاہیے, اسٹرانگ مینڈیٹ چاہیے. شیڈیول پر انتخابات اور خواہش انتخابات کے اندر چند مہینوں کا فرق. میری کوششیں جاری ہیں چند مہینوں کا نیگوشیٹ کر کے پہنچ جائیں. پرائم منسٹر صاحب کو اور اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب سے میں یہ کہوں کہ تم بیٹھ کر باتیں طے کر لو. میں انیشیٹو لینے کی نیت رکھ رہا ہوں کہ بات کروں کہ بھئی کہیں نہ کہیں کسی فورم پر مل جاؤ, بجائے اس کے کہ بہانے تلاش کرو نہ ملنے کے.
میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ پہلے چند لوگوں کی ملاقات کرا لو بفور بڑے لوگ ملے. پہلے اناؤنس ہو جائے یا نہ اناؤنس ہو, یہ چیزیں بیٹھ کر بھی طے کی جا سکتی ہیں, اور اگر گورنمنٹ اناؤنس کر دیتی ہے تو فبیہ. سندھ میں حالات مزید سنگین ہو گئے. ملیریا بخار کی ادویات ختم ہو گئیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ہمیں پیسوں کی کمی نہیں, سامان کی ضرورت ہے. متاثرہ علاقوں سے 75% پانی اگلے 2 مہینوں میں نکل جائے گا. اب تک 4.5 لاکھ خیمے بانٹ چکے ہیں, جو کافی نہیں. دنیا بھر سے صرف 10,000 خیمے ملے ہیں. کہ 15 لکھ کا مथे ٹینٹ کھپن, سب ملائے 10,000 کا گھٹ ٹینٹ آئے سبنی ملکن کا. 2-7 مانوں جا اञا تائیں ٹینٹ پہنچائے نہ سگھیا آहियूं. ان کرے جو उहा तरसील आहे कोन असां वटि जेतिरी असांखे खपे. मॉस्किटो नेट्स जो इशू आहे, मलेरिया जी दवा, बुखार जी दवा ख़त्म थी वई. पैसनि जो एॾो इशू कोन्हे जेतिरो सामान जो इशू आहे. हिन वक़्तु दरियाए सिंध में 4 कट ॾिना आहिनि, उनजे अलावा 3 ॿिया आउटलेट्स आहिनि. इहे सभु मिलाए 2 लख क्यूसेक खां मथे पाणी पियो वञे. तां जेको पाणी राइट बैंक जो आहे उहो मंसूर जे थ्रू दरिया में वेंदो, ॿियो तरीक़ो कोन्हे. पाणी निकिरण में टाइम लॻंदो. मुंहिंजो अंदाज़ो आहे त 75% पाणी असां 2 महीननि में कढी वठंदासीं. हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा एंजेलिना जोली कहती हैं ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी. नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू में एंजेलिना जोली ने आलमी बरादरी से पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए डू मोर का मुतालबा किया और कहा कि दुनिया के जागने का वक्त है. मैंने और मेरी टीम ने पाक फौज को अवाम की मदद करते और बचाते देखा है. मुसीबत की इस घड़ी में मेरा दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ है. पाकिस्तान की तारीख के तबाहकुन सैलाब में दुनिया भर के नामवर अफराद सैलाब मुतासिरीन का गम बांटने आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है कि इस मुश्किल वक्त में अवामी मोहब्बत से शोहरत और दौलत कमाने वाले सुपरस्टार्स कहाँ हैं? पाकिस्तान सैलाब से तबाहार. आलमी तवज्जो दिलाने के लिए अक़वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से लेकर आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा एंजेलिना जोली और अर्तुगरल ड्रामे के नामवर अदाकार जलाल आल तक सब सैलाब मुतासिरीन के साथ. लेकिन सोशल मीडिया पर वजह तौर पर यह सवाल उठ रहा है कि दुनिया भर के नामवर अफराद मसरूफियात तर्क करके सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना मौजूद हैं, किन पाकिस्तानी अदाकार और स्टार्स आखिर कहाँ हैं? इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना है. मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए आवाज़ न्यूज़.